ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے اہم اجلاس کے حوالے سے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت مری میں مرکزی قیادت کا اہم اجلاس جاری ہے۔ آزاد کشمیر حکومت سازی پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اسمبلی کے 9 منتخب ممبران بھی شریک ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے کے لیے نام سامنے آ چکے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر وزارت عظمیٰ کے مضبوط ترین امیدوار ہیں۔ اپڈیٹ دیں گے آپ کو اہم اجلاس کے حوالے سے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت مری میں مرکزی قیادت کا اہم اجلاس جاری ہے۔ آزاد کشمیر حکومت سازی پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ اسی پہ مزید بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لاہور سہیل عباس بلوچ۔ جی سہیل عباس بلوچ، کن وزارت عظمیٰ کے لیے کن ناموں پر غور کیا جا رہا ہے؟ جی، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت مری میں اہم ترین اجلاس جاری ہے۔ آزاد کشمیر حکومت سازی پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، حمزہ شہباز، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزراء جو ہیں وہ اس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے 9 منتخب ممبران بھی شریک ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے کے لیے نام بھی سامنے آ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر وزارت عظمیٰ کے مضبوط ترین امیدوار ہیں۔ طارق فاروق کرنل ریٹائرڈ وقار اور راجہ فاروق حیدر بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعظم کے لیے فیصلے کا اختیار نواز شریف کو دے دیا ہے اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف جو ہیں وہ اس پر فیصلہ کریں گے۔ قبل ازیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی فہرست جو ہے میاں نواز شریف کو ارسال کر دی گئی ہے، جس پر پارلیمانی آزاد کشمیر کا پارٹی کا جو اجلاس ہے اس میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ فہرست میں خواتین کی نشستوں کے لیے ماریہ اقبال کا نام ہے، جبکہ ناصرہ خان، مریم کشمیری اور دیگر جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں ان کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر راجہ شاداب اسکندر علماء بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے میں باغ کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنوں پر ری پولنگ جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے ایل اے 15 کے 9 اور ایل اے 16 کے 14 پولنگ اسٹیشنز شامل ہے جہاں ری پولنگ ہو رہی ہے۔ ایل اے 16 کے باغ 3 کے 14 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کی تعداد 7004 ہے۔ ایل اے 15 باغ 2 کے 9 پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹرز کی تعداد 5000 ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول 7 روز کے لیے مؤخر کر دیا۔ حکومت کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 میں مجوزہ ترامیم مکمل کرنے کے لیے مزید 7 روز کی مہلت دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی عمل کے متاثرہ تمام مراحل کی نئی تاریخیں نظر ثانی شدہ شیڈیول میں شامل کی جائیں گی۔ 27 ستمبر کو ہونے والی پولنگ بھی نئی تاریخ کے مطابق ہوگی۔ 7 روزہ مدت مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نیا انتخابی پروگرام جاری کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے ملاقات کی، جس میں ملکی موسمیاتی صورتحال اور مانسون بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عوام کو ہر ممکن امداد اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو متعلقہ صوبائی اداروں اور پی ڈی ایم ایز کے ساتھ مؤثر رابطہ رکھنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ یوم آزادی کے موقع پر چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، جس میں پاک فوج کے بڑی تعداد میں ریٹائرڈ افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق استقبالیے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے سابق فوجیوں کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ قومی استحکامت مضبوط بنانے میں سابق فوجیوں کا کردار قابل تحسین ہے۔
معروف امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارکی نے کہا کہ پاکستان کے علاقائی عسکری اور سفارتی اہمیت میں اضافہ ہوا، جبکہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو علاقائی طور پر تنہا کرنے کی کوششیں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ بھارتی نیوز پلیٹ فارم دی وائر کو دیے گئے انٹرویو میں ڈینیل مارکی نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے بڑھتے ہوئے تعاون کو اسلام آباد کے لیے اہم کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کی قربت بھارت کی ان کوششوں کو کمزور کر رہی ہے جن کے ذریعے اسلام آباد کو مشرق وسطیٰ سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ 14 سال بعد اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 23 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئیں۔ اسلام آباد پولیس کے تھانوں کو نئی گاڑیاں دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے گاڑیوں کی چابیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے۔ اپڈیٹ دیں گے آپ کو۔ 14 سال بعد اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 23 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے تھانوں کو نئی گاڑیاں دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے گاڑیوں کی چابیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے۔ وقت کے مطابق پولیس کی ضروریات کو پورا کر کے ہی مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نئی گاڑیوں سے پولیس کا ریسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ اسی پہ مزید بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا جمین۔ جی رانا جمین، بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، 14 سال بعد اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 30 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے تھانوں کو نئی گاڑیاں دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے گاڑیوں کی چابیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے۔ وقت کے مطابق پولیس کی ضروریات کو پورا کر کے ہی مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نئی گاڑیوں سے پولیس کا رسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ اسلام آباد پولیس کو عوام کی حفاظت اور سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وسائل کی فراہمی سے پولیس اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز سے ادا کر سکے گی۔ اسلام آباد کے تمام تھانوں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن پر بھی کام جاری ہے۔ تھانوں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن کا کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال ہماری ماحول دوست پالیسی کا حصہ ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال سے پیٹرولیم اخراجات میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ بہت شکریہ رانا جمین آپ کا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بجلی کی طرح پیٹرول کی قیمتیں کم کرائیں گے۔ اپنا حق لینے کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا۔ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان میں حکومتی طبقہ اپنی نااہلیوں کا بوجھ عوام پر ڈال رہا ہے۔ حکومت کے مختلف شعبوں میں 1100 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے۔ ہیں حکومت کے، وفاقی حکومت کے اخراجات وہ 1 ٹریلین یعنی 1000 ارب روپے سے کراس کر گئے، اور یہ 800 ارب روپے کا تخمینہ تھا جس کو انہوں نے کراس کر لیا ہے۔ کرپشن جو مختلف شعبوں میں ہو رہی ہے وہ ہزاروں ارب روپے کی ہو رہی ہے۔ جو ایک محتاط اندازہ ہے، ریسرچرز اس پر بات کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اس کو دیکھ رہی ہیں کہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے ملک میں، اور ایلیٹ کیپچر کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا طبقہ جو مختلف اداروں میں بھی موجود ہے، بیوروکریسی کی صورت میں بھی موجود ہے، جو حکومت کی جو فیسلٹیز حاصل کرتے ہیں ان میں موجود ہیں، اور ان میں پسند کے صنعتکار اور تاجر بھی موجود ہیں۔ صنعتوں کا وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ پیٹرولیم لیوی ٹیکس کا پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں، یہ وفاقی معاملہ ہے۔ جس جماعت کو یہ معلوم نہیں کہ لیوی ٹیکس وفاق کا معاملہ ہے یا پنجاب کا، اس کی سیاسی بلوغت پر ماشاءاللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ عظمہ بخاری نے واضح کیا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے یا سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ احتجاج کرنا ہے تو پرامن کیا جائے۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں تقریب سے خطاب میں عظمہ بخاری نے کہا کہ دھرنوں کا موسم اس لیے نظر آ رہا ہے تاکہ مردہ سیاست کو زندہ کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ کام اچھے طریقے سے کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اگر فیشن ڈیزائنرز کی جو ایک بہت بڑا سکوپ ہے، ہمارے پاس بہت اچھا کام ہو رہا ہے فیشن اور آرٹ کے حوالے سے، پھر آرکیٹیکچر کا ایک ان کا اپنا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، فیشن شو اندر چل رہا ہے، بہت اچھا بچوں نے ایک کریٹیو کام کیا ہے۔
اور اس کے ساتھ ابھی میں خود مختلف سٹالز کو چیک کر کے آئی ہوں. اتنا اسٹانشنگ کام ہے, یعنی جو دنیا کے اندر بھی آپ کو ڈالرز میں یا یوروز میں وہی کام اتنا مہنگا ملتا ہے, وہاں پہ ان بچوں نے بہت محنت کے ساتھ بہت خوبصورت کام کیا ہے. اور ان تمام بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو جو ہے وہ میں شاباش دینا چاہتی ہوں. اور چیف منسٹر پنجاب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے, وہ انکریج کرتی ہیں, یہ سال نوجوانوں کا سال ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے میرا برانڈ پاکستان ایکسپو 2026 نمائش کے موقع پر کہا کہ نوجوان نسل کے لیے اچھا ایونٹ سجایا گیا. اس نمائش کو عوام کی ایک بڑی تعداد دیکھنے آ رہی ہے اور اپنے اطمینان کا اظہار بھی کر رہی ہے. پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کی طرف سے پاکستان کی جو مصنوعات ہے, میرا برانڈ پاکستان, اس کی بہت ہی شاندار نمائش ڈسپلے جاری ہے. اور پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کی لیڈرشپ نے اس میں بہت محنت کی ہے, اور تمام وہ جو پروڈیوسرز ہیں اور جو صنعت چلاتے ہیں انہوں نے بھی بھرپور تعاون کیا ہے. اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے کہ وہ قابل برداشت ہو جائیں. اگر یہ قابل برداشت بنا دی جائیں تو پاکستان کی معیشت بہت ترقی کرے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیوروکریسی کو پاکستان کی اصل اور مستقل حکمران قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی 78 سالہ تاریخ میں سیاستدانوں سمیت دیگر حکمران طبقات کا احتساب تو ہوا, تاہم بیوروکریسی کو کبھی اس طرح جواب دہ نہیں بنایا گیا. ایک سینئر بیوروکریٹ کی مبینہ مالی بدعنوانی سے متعلق پوسٹ شیئر کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا, پاکستان کی تاریخ میں سیاستدانوں کے احتساب کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں, جبکہ دیگر حکمران طبقات کے حوالے سے بھی کچھ مثالیں موجود ہیں, لیکن بیوروکریسی کے احتساب کی مثالیں تلاش کرنا مشکل ہے. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ بے گناہ لوگ جیلوں میں قید ہیں, بس اب آسمان کے خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں. راولپنڈی میں گفتگو کرتے ہوئے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ان کا بھتیجا بے گناہ ہے جسے 60 سال قید کی سزا سنائی گئی, جبکہ وہ خود بیرون ملک تھے اور اسی دوران یہ سارا معاملہ پیش آیا. انہوں نے کہا ملک میں مہنگائی, بے روزگاری اور غربت سمیت ملکی حالات سب کے سامنے ہیں. شیخ رشید احمد نے کہا کہ میں اب زمینی خداؤں کی طرف نہیں, آسمان کے ایک خدا کی طرف دیکھ رہا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ سرمایہ کاری کا اجلاس ہوا. کے ٹی بندر کی ترقی کے لیے جامع پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل تیار کرنے کی ہدایت دے دی گئی, جبکہ اجلاس میں ایل این جی, آر ایل این جی اور ایل پی جی درآمدی سہولیات کے قیام کی تجویز پر بھی غور کیا گیا. اپڈیٹ دیں گے آپ کو. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ سرمایہ کاری کا اجلاس ہوا. کے ٹی بندر کی ترقی کے لیے جامع پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل تیار کرنے کی ہدایت دی گئی. اجلاس میں ایل این جی, آر ایل این جی اور ایل پی جی درآمدی سہولیات کے قیام کی تجویز پر بھی غور کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کے ٹی بندر سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا. پروجیکٹ صرف صوبے کے لیے نہیں بلکہ ملک کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے. اپڈیٹ دیں گے آپ کو. اہم اجلاس کے حوالے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ سرمایہ کاری کا اجلاس ہوا. کے ٹی بندر کی ترقی کے لیے جامع پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل تیار کرنے کی ہدایت دی گئی, جبکہ اجلاس میں ایل این جی, آر ایل این جی اور ایل پی جی درآمدی سہولیات کے قیام کی تجویز پر بھی غور کیا گیا. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیشن چیف کراچی سرورت جبین. جی سرورت, بتائیے گا کیا تفصیلات ہے اس اجلاس کی؟ جی بالکل, وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ سرمایہ کاری کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا, جس میں میں آپ کو منٹ بتا سکتی ہوں کہ وہاں پر کیا بات ہوئی ہے. اس اجلاس میں کون کون یہاں شریک تھا. اجلاس میں معاون خصوصی سید قاسم نوید, پرنسپل سیکرٹری آغا واسف, چیئرمین پی این ڈی نجم شاہ, سیکرٹری سرمایہ کاری راجہ خرم شہزاد, سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن, سیکرٹری فائنانس اسد میمن اور دیگر متعلقہ افراد یا افسران آپ کہہ سکتے ہیں شریک تھے. اچھا, وزیر اعلیٰ سندھ نے کے ٹی بندر کی ترقی کے لیے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل تیار کرنے کی ہدایت دی ہے. کے ٹی بندر سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا. پروجیکٹ صرف صوبے کے لیے نہیں بلکہ ملک کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے. کے ٹی بندر پروجیکٹ تیار ہوتے ہی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی بڑی تعداد اس جانب رخ کرے گی. مزید بتاتی چلوں کہ کے ٹی بندر کو جدید گہرے سمندری بندرگاہ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
वज़ीर आला मरीम नवाज का 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाल सूबा बनाने का हदफ सूबाई मुशीर मसनूई ज़हानत और खसूसी इक़दामात अली मुस्तफ़ा डार से मुलाकात में पंजाब AI विजन 2029 की बाज़ाबिता लॉन्चिंग पर मुशावरत की गई। सूबाई मुशीर अली डार ने AI ऑफिस की गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी और पंजाब में कायम किए गए दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाल डिलीवरी यूनिट से मुतालिक आगाह किया। अफसोसनाक खबर, लाहौर के इलाके हरबंसपुरा किनाल रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 1 बच्चा जख्मी हुआ। रेस्क्यू 11122 के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में तेज रफ्तार कार की जद में आकर 2 राहगीर जबकि कार में सवार 3 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 15 साला मुजम्मिल, 18 साला नुमान, 20 साला अब्दुर्रहमान, 17 साला फुरकान और 19 साला जुनेद शामिल है। रेस्क्यू 11122 के एहलकारों ने हादसे के मुतासरीन को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दूंगा। अमरीका ईरान को इक्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी पुलिस एकेडमी की तकरीब से खिताब में कहा, महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को हम बुरी तरह शिकस्त दे चुके हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान की नाकाबंदी जारी है, उनका कोई जहाज गुजर नहीं सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मुल्क का इतिहास सबसे अहम है, ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दरामदी अशिया तवील रास्ते से लाने के बायस महंगाई बढ़ गई, हमारी आमदनी भी कम हो गई। पहले तेल फरोख्त करते थे, अब फरोख्त नहीं कर सकते। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। मईशत का चलते रहना ज़रूरी है, कभी भी रहबर आला के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि शहीद रहबर ने अपने अक़वाल, किरदार और अमल से हम सब की तरबियत की। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, उन्होंने हमें शहादत और शुजाअत सिखाई। शहीद रहबर ने वहदत, मुआफ़ करना और अपने पाँव पर खड़ा होना सिखाया है। बाकिर कालिबाफ ने मज़ीद कहा कि उन्होंने हमें सिखाया कि अवामी और जमहूरी हुकूमत किसे कहते हैं। रहबर शहीद ने हमें इस्तेमार, मुखालफत, मज़ाहमत और माकूलियत के तसव्वुरात से रोशनास कराया। इंडोनेशिया के साहिल के करीब 7.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आ चुका। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। 20 अफराद जाँ बहक हुए। इंडोनेशिया के साहिल के करीब आज सुबह शदीद ज़ल्ज़ला आया, जिसके बाद कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जिनमें एक की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:58 पर करीबन 15 किलोमीटर गहराई में आया। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर टोरंटो में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खलील अहमद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का असल मकसद अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाना है। यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल खलील अहमद बाजवा ने कहा कि हर ख़ानदान को मेयारी तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल होनी चाहिए। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर मुनक्किदा तकरीब में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर अल्तमिश जंजुआ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अनवर ने कहा कि इंसान ने दुनिया में बड़ी बड़ी तरक्की तो कर ली है, लेकिन खुद पर मेहनत करना छोड़ दिया है। कैनेडियन सेनेटर सलमा अताउल्लाह जान ने पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल पाकिस्तान खलील अहमद बाजवा को नई कौंसलेट की मुंतकिली पर मुबारकबाद दी और तकरीब के इनेकाद पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट और ट्रेजरी बोर्ड के सदर शफकत अली ने कहा कि यौम आज़ादी सिर्फ कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं, बल्कि अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों, सकाफत और कौमी फ़ख्र को याद करने और उनकी अक़दार को आगे बढ़ाने का दिन है। रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद ने कहा कि पाकिस्तान और कनाडा बहुत सी मुश्तरका अक़दार के हामिल हैं। कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट सलमा जाहिद ने पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक तवील जिदोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद मार्ज़े वजूद में आया।
ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سرپرستی میں پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اور نیشنل کالج آف آرٹس کے اشتراک سے پہلی مرتبہ رعنائی خیال و خط کے عنوان سے شاندار مشترکہ آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں دونوں تاریخی اور ممتاز فنون لطیفہ کے اداروں سے وابستہ اساتذہ اور الومنائی کے تخلیقی فن پاروں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر پیش کیا گیا۔ نمائش پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل کالج آف آرٹس کے درمیان علمی، فنی اور تخلیقی تعاون کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ہے۔ نمائش کا انعقاد وائس چانسلر نیشنل کالج آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری اور پرنسپل پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن پروفیسر ڈاکٹر سمینہ نسیم کی قیادت میں مشترکہ طور پر کیا گیا۔ نمائش کی افتتاحی تقریب میں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی، وائس چانسلر نیشنل کالج آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری، پرنسپل پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن پروفیسر ڈاکٹر سمینہ نسیم، دونوں اداروں کے اساتذہ، طلبہ و طالبات، الومنائی اور فنون لطیفہ سے وابستہ معروف شخصیات نے شرکت کی۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا صوبائی دارالحکومت میں جاری مختلف منصوبوں کا دورہ، ریلوے اسٹیشن اور بھارتی چوک انڈر پاس کا معائنہ کیا۔ ترجمان کے مطابق چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید اور چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے بریفنگ بھی دی۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ریلوے اسٹیشن کے پارکنگ ایریا میں نصب کیے گئے ڈانسنگ فاؤنٹین کا جائزہ لیا۔ ڈی جی طاہر فاروق نے کہا کہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے پارکنگ ایریا اور ری ماڈلنگ سے پورے ایریا کو نئی شکل ملی ہے۔ بھارت کے یوم آزادی پر دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ جموں کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو کشمیریوں کی مرضی کے خلاف ریاست پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ 78 برسوں میں 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا پیدائشی حق مانگ رہے ہیں، عالمی برادری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں۔ بھارتی فورسز کی تعیناتی میں اضافہ کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سیل کے مطابق بھارتی انتظامیہ کی جانب سے بھارتی یوم آزادی پر مقبوضہ علاقے میں پابندیاں مزید بڑھا دی گئیں۔ سری نگر اور دیگر قصبوں میں حساس مقامات پر بھارتی فوجی، پیراملٹری اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ بھارتی فورسز نے اہم شاہراہوں پر اضافی چیک پوسٹیں قائم کی ہیں۔ بھارتی فورسز نے مزید ناکے بھی لگا دیے۔ گاڑیوں اور مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی لی گئی۔ بھارتی فورسز نے سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم کو مکمل طور پر حصار میں لیا۔ بخشی اسٹیڈیم میں بھارتی یوم آزادی کی نام نہاد مرکزی تقریب ہوگی۔ آئی ٹی ایف ماسٹرز ورلڈ ٹینس چیمپئن شپ میں اسام الحق نے ورلڈ مکسڈ ڈبلز ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا۔ آئی ٹی ایف ماسٹرز ورلڈ ٹینس چیمپئن شپ میں اسام الحق نے مکسڈ ڈبلز کا فائنل جیت کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ اسام اور نینا ہرمن نے پرتگال کے فریڈ گل اور ریٹا فیٹاس کو 6-4 اور 6-3 سے شکست دی۔ مینس ڈبلز میں اسام الحق اور عقیل خان نے سلور میڈل حاصل کیا۔ پاکستان نے آئی ٹی ایف ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 4 میڈلز جیتے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔